بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے اپنا تعارف کرا دیں. جی، میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور شاید میری کہانی بلوچستان میں ہر فرد کی کہانی سے مختلف ضرور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے میری کہانی سے زیادہ دردناک کہانیاں بلوچستان میں موجود ہے. میں بیسکلی میری تعلیم جو ہے نا، میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوں، گورنمنٹ کالج میں پڑھی ہوں، لیکن جو چیز مجھے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک وکٹم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. سب سے پہلے جس عمر میں مجھے اسکول میں جانا چاہیے تھا اس عمر میں میرے والد کو جبری گمشدہ کیا گیا، اور میرے بچپن کی یادیں یہی ہے جب میں کتنی مرتبہ پریس کلب میں گئی اور نعرے میں نے سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کی جو شاید ایک نارمل فیملی میں ایک نارمل بچہ نہیں گزار سکتا ہے، اسی طرح میرا بچپن گزرا ہے. تو یہ ایکٹیویزم والی سائڈ پہ، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی سائڈ پہ آپ کب آئیں، کیسے آئیں؟ دیکھیے، میرے والد ایک پولیٹیکل ورکر تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ہی مجھے ایک انڈیپینڈنٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی شکل میں دیکھنا چاہا. 2006 میں جب میرے والد کو گمشدہ کیا گیا تو ہم تحریک سے جڑ گئے، جدوجہد سے جڑ گئے. اور مجھے اب آج بھی وہ بات یاد ہے کہ مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ صرف آپ کا والد نہیں ہے اور بہت سے لوگ ہیں. اور وہ تکلیف جب میں خود سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جبری گمشدگی ہے کیا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اغوا ہو جانا، گم ہو جانا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیارے کو آپ کے سامنے سے گھسیٹتے ہوئے کوئی لے کر جائے اور وہ اپنے آپ کو بدقسمتی سے یہ کہے کہ میں فلاں ادارے کا سپاہی ہوں، جس کا کام ہوتا تھا شاید وہ یہ کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے سکے. تو یہ میرا شاید سیاست سے تعلق اسی بنا پر ہوا. اور اس کے بعد جب میں اسٹوڈنٹ لائف میرا اسٹارٹ ہوا گریجویشن میں، تب میں نے اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی، ہمارے ادارے کی جتنی تحریکیں تھیں ایجوکیشن کی بنیاد پر، اس سے منسلک رہی. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ماس موومنٹ کا حصہ بنی، اور اپنے لیول میں ہماری جو یوتھ ہوتی تھی ہم سب مل کر موبلائز کرتے تھے، اور جو بھی ایشوز ہوتے تھے، جو بھی تحریکیں ہوتی تھی، وہ ہم خود آرگنائز کر کے اس کو آگے لے کر جاتے تھے. تو میرا تعلق بلوچستان سے، اور بلوچستان میں عورت کو جتنی عزت دی جاتی ہے وہ بہت کم محسوس ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کبھی کمتر سمجھا نہیں جاتا ہے. میں جب یہاں آئی ہوں تو سوال ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں، آپ عورت ہو کر یہ کر رہی ہیں. مجھے یہ احساس بلوچستان میں کبھی نہیں دیا گیا. بلوچستان میں عورت ہونا شاید ہماری طاقت ہے، اور وہ چیز جو ایک مرد کر سکتا ہے اس چیز کو عورت ایک خوبصورت طریقے سے کر سکتی ہے، ایک اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو یہ وہ میری پہچان ہے، یا کیونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے. اور بلوچستان میں اسپیسیفکلی کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں بلوچستان میں میرا تعلق منگچر سے ہے. منگچر جو ہے نا تحصیل ہے کلات کا. اینڈ یو آر ڈاکٹر یور سیلف؟ یس، آئی ایم اے ڈاکٹر. آپ پریکٹس بھی کرتی ہیں یا؟ جی نہیں، میں FCPS کر رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں ابھی، اور آئندہ انشاءاللہ آنے والے سالوں اچھا، میں. مجھے یہ بتائیں اس وقت بلوچستان کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا؟ وٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ دا کنٹری، دا پیپل؟ باقی صوبوں کی طرف کیا سینٹیمنٹ ہے، ویسے لوگوں کا کیا سینٹیمنٹ ہے، کیا موڈ ہے لوگوں کا؟ دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت ایک خوف ہے، لوگ جینا بھول چکے ہیں، اور یقین کرے ان کو زندگی کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ پتہ بھی نہیں ہے. مطلب والدین بچے اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ان کا سہارا بن سکے، لیکن وہی والدین اپنے بچوں کو ریاستی جبری گمشدگی کے ڈر کی وجہ سے دور بھیج دیتے ہیں. کچھ تو ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں کو ایون تو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، وہ دبئی بھیجتے ہیں، وہ مسقط بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں کاروبار کرو، چاہے جو بھی کاروبار ہو، بس زندہ رہو. مطلب بلوچستان میں زندگی سروائیول ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو زندگی جینے کے بھی اختیار نہیں ہے. زندگی کیسے جی جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکیلے وہ زندگی جی رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کو پسماندہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بلوچستان میں جو جبر ہو رہا ہے وہ کبھی دنیا کے سامنے نہ آ سکے. بلوچستان میں جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے، میڈیا کا بلیک آؤٹ، لوگوں کو ایجوکیشن سے دور کرنے کا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا گیا ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ بلوچستان کے نیچرل ریسورسز کو لوٹنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کو ختم کرنا ہے، بلوچستان کو رول کرنا ہے.
جیسا کوئی جس طرح برٹش نے یا کالونسٹ نے جس طرح اپنی کالونیز کو ٹریٹ کیا, اسی طرح پاکستان بلوچستان کو ٹریٹ کر رہا ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا ادر دین کالونی ہے بھی نہیں, جہاں پر ان فوجیوں کو جن کو بارڈر میں ہونا چاہیے تھا ان کو ہمارے گھر کے سامنے چوکی بنا کر رکھا گیا ہے. انہی چوکیوں سے فائر کیے ہوئے گولہ بارود سے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کی لاشیں بھی ہم اٹھاتے ہیں. وہ ڈیتھ اسکواڈز جن کو مسلح ریاست نے کیا, جن کو طاقت ریاست نے دی, ان ڈیتھ اسکواڈز کے ہاتھوں ہماری عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کو بھی مارا جاتا ہے. تو ہم مطلب زندگی کی جستجو کر رہے ہیں لیکن ہمیں زندہ ہی رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, بے سکونی ہے. ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے نا ڈپریشن کی شکار ہو چکی ہے. نوجوان جو ہے نا اینٹی ڈپریسنٹ پل لیتے ہیں, سلیپنگ پلز لیتے ہیں. وہ سکون یا وہ خوشی یا وہ ایک ہیلدی مینٹل اسٹیٹ ہمارے یہاں کسی کو بھی میسر نہیں ہے. 47 کے بعد جب انڈیپینڈنس ہوئی اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں, جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بلوچستان, دا پروونس آف بلوچستان, وہ ہمیشہ سے ایک کشمکش میں رہا مین اسٹریم صوبوں کے ساتھ یا سینٹر کی گورنمنٹ کے ساتھ. 73 کے اندر یا بھٹو کے ٹائم کے اندر بڑی وہاں پر ایک وہ ریبیلین آیا, وہاں پہ آپریشنز ہوئے, بڑے لوگ مارے گئے. وائی ڈو یو تھنک کہ یہ ہمیشہ سے فار دا پاسٹ 70 ایئرس یہ کشمکش رہی ہے؟ از اٹ جسٹ اباؤٹ ریسورسز؟ اٹس اباؤٹ ٹو رول بلوچستان. جو فرسٹ پلیس میں جو ہوا اس کے بعد سے بلوچستان میں جتنی تحریکیں ابھری ان تحریکوں کو کرش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا, رول کرنے کے لیے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہماری جو آپ تحریک کو اٹھا کر دیکھیں گے وہ سرزمین کی تحریک ہے, وہ آئیڈینٹی کی تحریک ہے. اس میں ریسورسز کی بات تو کبھی آئی ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے لوگوں کو ود اور وداؤٹ ریسورسز مارا جا رہا ہے. آج بھی آپ بلوچستان میں ایسی کوئی کم ہی تحریک ہوگی جو یہ کہے گی ہمیں وسائل دے دو. آج بلوچستان میں ہر بندے کا, ہر شخص کا یہی بنیادی مطالبہ ہے کہ بھئی ہمیں جینے دو. یہ فوج کشی جو آپ نے کی ہے, جو ہماری زمین کو اپنے فوجیوں کے لیے ایک پریکٹس کا سامان بنایا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب کچھ کالمنسٹ اور جو جرنلسٹ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسرجنسی ہے یہ جو ہے نا اچھا ہے, یہ فوجی مشقیں ہیں. تو کیا ہمارے لوگوں کو مارنا آپ کی فوجی پریکٹس کا حصہ ہے؟ اور تو یہ صورتحال ہے بلوچستان کی. اچھا, ایک جو اسپیسیفک مسئلہ ہے مسنگ پرسنس کا, اس کی آپ ہمیں تھوڑی ہسٹری بتائیں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا اور ابھی کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اسٹارٹ کو دیکھیں تو شاید 1971 سے بلوچستان میں سب سے بڑی تحریک ابھری نیب کی تحریک تھی, اور اس کے بعد آرم فورسز کی تحریک تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جبری گمشدگیوں کے کیسز آئے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے, اور کچھ وقت کے لیے پہلے گرفتار کرتے تھے اور جیلوں میں ڈالتے تھے, کچہریوں میں پیش کرتے تھے. پھر 2000 کے بعد ایک ایسی لہر آئی جہاں لوگوں کو مارنا پھینکنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا, جہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا ان کے پیارے کہاں ہیں. ایجنسیز, کلی کیمپ, ایسے جگہ بنائے گئے جہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جاتی تھی. اور اس وقت سے لے کر اب تک بلوچستان جبری گمشدگیوں کے آثار سے کبھی باہر نہیں نکلا ہے. اب بھی آج ہماری تحریک کا 36واں دن ہے اور 2 درجن یا اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ بلوچستان سے گمشدہ ہوئے ہیں. ایسے بچے ہیں کہ مطلب جو شاید ابھی اڈلٹ بھی نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی گمشدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ پریکٹس کرنے والے کا سب سے بڑا موٹیو یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح رکھا جائے, وہاں کے لوگوں کو خوف و ہراس میں رکھا جائے. وہ خوف و ہراس جس سے وہ کبھی ابھرے ہی نہیں, اور جو بلوچستان میں ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف وہ کبھی اٹھے نہیں, ان کی کبھی کوئی سیاسی تحریک ہی نہ ہو. ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنس کیا ہے؟ دیکھیے, ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنز میں 12 کہہ چکی ہوں کہ اس پر ایک تنظیم ہے وہ کام کر رہی ہے, کیونکہ ایک نو گو ایریا ہے جس کو کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو لوگ کبھی اپنے کیسز سامنے سے لاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ سامنے سے لاتے ہیں ایک اور نیریٹو لایا گیا ہے کہ اگر آپ جائیں گے احتجاج کریں گے تو آپ کے بندے کو مار دیا جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی. یہی نیریٹو ہے جس کے بیسس سے لوگ کبھی سامنے نہیں آتے. آج اس تحریک کا 36واں دن ہے اور اسلام آباد میں آج ہمارا 8واں دن تھا. اس 8ویں دن کے دوران ہمیں تقریباً 20 کے قریب ایسے کیسز ملے ہیں جو کسی بھی جگہ پہ رجسٹر نہیں تھے. مطلب اگر آپ اس فگر کو دیکھیں گے, اس طریقہ کار کو دیکھیں گے, یہاں ماس گریوز ہیں, ماس گریوز دریافت ہوتی ہیں بلوچستان میں. تو کبھی ایسے بھی کیسز آئے ہیں جہاں ماں باپ نے گمشدگی کی خبر کو چھپائے رکھا ہے, کیونکہ انہیں اس طرح ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات نکالی تو ہم آپ کے پیارے کو مار دیں گے. تو اب تک جو VBMP کا ڈیٹا ہے وہ 15,000 کے قریب ہے جن کے پاس جو ساری ڈیٹیلز ہے, لیکن اس کا
جو آپ اپروکسیمیٹ لگائیں گے وہ 50,000 سے ابو لوگ ہیں جن کو گمشدہ کیا گیا ہے. اس کے اندر ویمن بھی شامل ہیں یا صرف مین ہیں؟ دیکھیں مین بھی ہے اور کچھ ویمنز بھی ہیں جو شامل ہے جن کے کیسز ہیں جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ڈیل کر رہی ہے. تو یہ مسلسل طور پر وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ پالیسی ہے جس کے تحت جو ہے نا ایک بلوچستان کو ہمیشہ سے ان کے لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو ان لمٹ رکھا گیا ہے. ان لمٹ مطلب وہ کبھی ابھرے ہی نہیں اور جس طرح ریاست چاہتی ہے وہ اسی طرح زندگی گزارے، خوف میں، ہراس میں. جب بھی کسی ایک قلعے میں یا کسی محلے میں کسی کے بھائی کو اٹھا دیا جاتا ہے تو وہ خوف اس خاندان تک محدود نہیں رہتا ہے، وہ پوری کمیونٹی کا خوف بن جاتا ہے. پوری کمیونٹی کبھی اس چیز سے ابھر ہی نہیں پاتی ہے اور اسی طرح ان کو کنٹرول میں رکھ کر ان پر رول کیا جاتا ہے. اچھا، اب فار ایگزامپل آپ کی جو یہ موومنٹ ہے، یہ جو تحریک ہے، اسی طرح کی تحریک جو ہے وہ منظور پشتین بھی چلا رہے ہیں، ان کے اپنے رائٹس ہیں، اسپیسیفک ڈیمانڈز ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اف یو براڈن دا پرسپیکٹیو یا اپنا وہ آپ ڈومین اس کو براڈر کر کے اس طرح کا پولیٹیکل الائنس بناتے ہیں جس کے اندر آپ کی وہی اسی سملر ڈیمانڈز ہیں کہ بھائی ہمارے مسنگ پرسنز واپس آئیں، ہمارے علاقوں میں جو دہشت گردی ہے یا جو باقی اس طرح کے حالات ہیں ان کو ختم کیا جائے. کہ آپ اس طرح کی کراس ایتھنک باؤنڈریز آپ اگر اس طرح کا پولیٹیکل الائنس بناتے ہیں تو لسانی جو سرحدیں ہیں ان کو اگر آپ ٹرانسینڈ کر کے اس طرح کی موومنٹ چلاتے ہیں تو اس سے آپ کو تقویت، آپ کے کاز کو تقویت نہیں ملے گی؟ جی بالکل. دیکھیے اس سے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ نیب کی سیاست کے تحت جو ہے نا پشتون اور بلوچوں نے مل کر سیاست کی، اس میں سندھی بھی شامل تھے. تو اب جتنی تحریکیں چل رہی ہیں سندھ میں اور پشتونوں کی جو تحریک ہے ہم ان سب کی حمایتی ہے. اور الائنس کے بارے میں شاید آگے جا کر ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ہم ان تمام جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی سیاسی تحریکیں ہیں جو مظلوموں کے حق کے لیے بنائی گئی ہیں، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو ایک کنسٹرکٹیو طریقے سے ہماری تھاٹس کو بھی انہوں نے جو ہے نا مفلوج بنایا ہوا ہے. ہم وہی سوچتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، کیونکہ میڈیا انہی کی ہے. وہ اسی بیانیے کو آگے لاتے ہیں جس کے ذریعے ان کا جو سیٹ اپ ہے، جس طرح وہ اس سسٹم کو چلا رہے وہ سسٹم اسی طرح رہے. تو آپ کو اس نیریٹو کو توڑنا پڑے گا، خود تحقیق کرنی پڑے گی. اور اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو آپ یہاں تک جو آثار پہنچ چکے ہیں، جو جبری گمشدگیاں بلوچستان سے اسٹارٹ ہوئی تھی وہ آج اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں. آج اسلام آباد میں بھی صحافی ایسے ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، یا ایسی سیاسی تنظیمیں، ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کو کرش کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک ریاست کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے استعمال کو اگر باقی جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے وہ اکاؤنٹیبل نہیں کرتے ہیں تو ایک نہ ایک حد تک وہ چیز ایک زہر کی طرح اس پورے ملک کو کھا جائے گی، جہاں عام شہریوں کو، جہاں عام لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس نہیں مل سکتے ہیں. اور اگر کوئی بیسک رائٹس کی بات کرے گا یا کوئی سماجی تبدیلی کی بات کرے گا، کوئی تحریک کی بات کرے گا تو اس کو اسی طرح کرش کیا جا سکتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ساری عوام جو ہے نا اس نیریٹو کو توڑے، اس ریاستی نیریٹو جو انہیں دیا گیا ہے، اور اس نیریٹو کو اپنائیں جو ایک انسانی نیریٹو ہے. خود سوچے، خود سمجھے، خود تحقیق کریں اور جو پرنٹ میڈیا دکھاتی ہے اس سے ابھر کر ایک انسانی پہلو کے طور پر اس ایشو کو اور اس ایشو کو دیکھیں اور اپنے ریاستی جو ریاست کا جبر ہے اس کے خلاف متحدہ طور پر مظلوموں کی تحریکوں کی حمایت کریں. آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ جہاں جس ریاست کے اندر آپ کو عدالت سے انصاف نہیں ملا، آپ کو میڈیا سے انصاف نہیں ملا، آپ کو باقی کوئی سپورٹ اس طرح نہیں ملی، واٹ ہوپ ڈو یو ہیو؟ آپ کو کیا امید ہے کہ آپ ایک پرامن یہاں پہ احتجاج لے کے آئیے، ایک موومنٹ لے کے، یا سارے ساتھ کی ساری خواتین آئیں، لوگ آئے، واٹ ہوپ ڈرائیوز یو؟ آپ کو کیا چیز ڈرائیو کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسفل جو ایک نان وائلنٹ میتھڈ ہے اٹس گوئنگ ٹو گیو یو ریزلٹس؟ دیکھیں ہماری سب سے امید ہمارے لوگ ہیں. اتنے جبر کے بعد، اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انہی کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹ بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس سے بڑی طاقت جو ہے عوامی طاقت ہے، اور ہم اس عوامی طاقت کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. وہ عوامی طاقت جو ہماری طاقت بنے گی. مطلب جبر ہر جگہ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جبر ایک خاندان کی حد تک محدود کیا جاتا ہے، اس کو کبھی بھی
सोसाइटी ओन नहीं करती। ये एक शख्स नहीं मारा गया है, बल्कि जिस तरीक़ेकार से उसको मारा गया है वो तरीक़ाकार गलत है। तो हमारी उम्मीद आज भी हम पर उम्मीद है, ये तहरीक यहाँ ख़त्म नहीं होगी। इससे पहले भी तहरीकें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, इससे पहले भी लोग मुत्तहिद हुए, इससे पहले भी लोग पर उम्मीद रहे हैं। हमारी उम्मीद हमारी आवाम है, हमारी बलोच कौम है, और बलोच कौम के साथ साथ जो हमारे इस नैरेटिव को मानते हैं, जो प्रैक्टिकली हमारे साथ है, जो इवन दो हमारे नैरेटिव की तायद करते हैं, वो सारी हमारी उम्मीदें हैं। और उन सब को मिलकर साथ ले जाकर हम इस तहरीक को और मुनज़्ज़म करते जाएंगे। बलूचिस्तान इस तहरीक को और ज़्यादा मुनज़्ज़म करता जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।